السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ، کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت اسلام کی جو کافی ہے نعمتوں میں۔ کل ہم نے آیت نمبر 21 تک کیا تھا، سورہ نساء شروع کر دی تھی اور 21 آیت تک گئے تھے، تو انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے اور پھر 42 تک انشاءاللہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، and do not marry those whom your fathers married except what has already occurred. Indeed it is an immorality and a hateful and an evil as a way۔ تو پہلی جو ہم آیت یہاں پہ آج دیکھ رہے ہیں، یہ اوبیسلی سورہ نساء کے اندر زیادہ تر جو ہیں وہ ہمارے گھریلو جو شادی شدہ اس کے حقوق ہوتے ہیں، عورتوں کے بارے میں بہت سارے چیزیں ہیں۔ تو ان عورتوں سے نکاح نہ کرو کہ جن کے جو تمہارے باپوں کی یعنی کہ بیویاں بن چکی ہیں، یعنی کہ تمہاری سوتیلی ماں جو ہیں۔ تو یہ ایک بڑا غلط طریقہ تھا جاہلیت کے اندر، اور اس زمانے میں تو یہ الاؤڈ تھا کہ آپ اپنی سوتیلی ماں جو تھی اس کے ساتھ شادی کر لیں، مگر یہ ایک اب جو ہے اسلام نے آ کے اس کو ڈس الاؤ کر دیا، اور دس از ناٹ پرمیٹڈ۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم۔ یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 23 کے اندر، 23 کے اندر، یہ ایک لسٹ آ رہی ہے بہت ساری ریلیشن شپس کی، جس کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے وہ ممنوع ہے، پروہیبٹڈ ہے۔ اور یہ جو پروہیبیشن ہے نکاح کی، یہ فار ایور ہے۔ اگر یہ انسان کا کسی مرد کا یہ ریلیشن شپ ہے تو ان میں یہ جتنی بھی کیٹیگریز آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جو ہے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ صرف ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے، اس کی جو بہن ہے، اگر انسان اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دے اور یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ جائز ہے کہ اس کی بہن جو ہے اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں جتنے بھی ریلیشنز، ان کے ساتھ جو ہے نکاح فوربڈن ہے۔ Forbidden on you are your mothers and your daughters and your sisters and your paternal aunties۔ paternal aunties کون؟ آپ کی پھپھیاں۔ and your maternal aunties۔ maternal aunties کون؟ آپ کی خالہ۔ your brother's daughter۔ brother's daughter کون؟ آپ کی بھتیجی۔ your sister's daughter، آپ کی بھانجی۔ your milk mother and your milk sisters and the mothers of your wives، یعنی کہ آپ کی ساس۔ and your step daughters who are under your protection of your wives with whom you have associated, but if you have not associated with them, then there is no blame to marry their daughters, and wives of your sons who are from your own lines, and it is forbidden that you should have two sisters together except what has passed. Surely Allah is forgiving and merciful۔ تو یہ تمام ہم جو کیٹیگری یہاں جتنی بھی بتائی جا رہی ہیں، یہ ان کے ساتھ پابندی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے بیٹوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ فار ایور جو ہے یہ عورت جو ہے آپ کے لیے ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ Allah has prohibited all married women except those which your right hand possesses, and lawful for you are all besides these, provided that you seek with your wealth for honest wedlock, not for fornication۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پروہیبیشن جو دی ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے تمہارے لیے کہ تم کسی شادی شدہ عورت، یعنی کہ ابھی وہ شادی کے اندر ہو، اس کا کوئی شوہر ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے تم نکاح کرو۔ اچھا، یہاں پہ جو ورڈ آتا ہے نا، جو ورڈ محصنات ہے، والمحصنات من النساء، محصنات جو ورڈ ہے یہ بیسکلی قرآن کے اندر یوز ہوتا ہے ان عورتوں کے لیے جو محفوظ ہوں، یعنی کہ حفاظت میں آئی ہوئی عورتیں، اور آزاد عورتوں کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں پہ محصنات کا جو ورڈ آ رہا ہے وہ جو ہے وہ شادی شدہ عورتوں کے لیے آ رہا ہے۔ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے نا، ہمارا ادارہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو شادی کا ہے، یہ اس کے اندر یعنی کہ نکاح کر کے کسی عورت کے ساتھ، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اور کسی بھی سویلائزیشن، کسی بھی تہذیب، کسی معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کو بہت فروغ دیا جاتا ہے اچھے معاشروں کے اندر، کہ یہ جو شادی شدہ کا جو ادارہ، اس شادی کا جو ارادہ، گھر کا جو، اس کو بڑا فروغ دیا جاتا ہے، اس کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے
اس کی آپ حفاظت کریں گے تو آپ اپنی پوری نسلوں کی حفاظت کریں گے. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, دس از ویئر ساری نسلیں شروع ہوتی ہیں. تو قرآن کیا کہتے ہیں, اینڈ دیٹ یو سیک دیم ود یور, کہ تم ان کو طلب کرو اپنے مال سے, اور کہتے ہیں کہ یعنی کہ ایک شادی کے لیے, گھر بسانے کے لیے, اور ایک حوث کے لیے نہیں. تو ایک یہ بھی ایک وہ کر دیتا ہے کہ جب باقی عورتیں ہیں ادر دین جو کہ جو کہ شادی شدہ ہیں, ان کے علاوہ تم سب عورتوں سے شادی کر سکتے ہو, مگر اس میں بھی ایک کنڈیشن ڈال دی کہ ایک تو تم ان کو طلب کرو اپنے مال کے ساتھ, اور دوسرا یہ کہ جو ہے تم اپنی حوث کے لیے نہیں کر رہے ہو بلکہ گھر بسانے کے لیے کر رہے ہو. ایک اور بھی جو اس میں سے حکم نکلتا ہے وہ یہ کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں, اور جو خرچ کرتے ہیں یعنی کہ امورالٹی کے لیے, بد اخلاق چیزوں کے لیے, اس کے اندر جو ہے بہت ہی یعنی کہ جو ہے نا اس سے خاندان کا اور ایک سوسائٹی جو ہے اس کا جو مورل فائبر ہے اس پہ بہت برا اثر کرتا ہے. And since you derive benefit from them, give them their meher as prescribed, and there is no blame on you in what you have mutually agreed after what is fixed. Surely Allah is all knowing, all wise. تو دوسری چیز یہ بھی بتا دی اسی آیت کے اندر کہ تم جو ہو جب ان سے نکاح کرو, باقی عورتوں میں سے کسی سے بھی اگر نکاح کرو تو تم جو ہے ان کو مہر دے دیا کرو. یہ لازمی کنڈیشن ہوتی ہے کسی بھی نکاح کے لیے. اور مہر کون ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ وہ جو جس سے شادی ہو رہی ہے اس کا ولی یا وہ خود جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ اس کی مہر کیا ہے. ہمارے یہاں جو سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں نا, بڑا ایک افسوس کی چیز آپ کو نظر آئے گی, اینڈ آئی تھنک دس از اکراس دیئر, یہ سارا میں جو انڈین کلچر ہمیں ملا ہے اس میں, کہ یہاں پہ ایک بہت بری رسم جو آپ دیکھیں کہ ایک تو جو شوہر ہیں وہ مہر کو ڈیو ریگارڈ نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں مہر بس فکس کر دیا, اس کے بعد وہ کہاں دیتے ہیں اپنی بیویوں کو. بٹ آن ٹاپ آف دیٹ ایک تو مہر نہیں دیتے, اور دوسرا پھر ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے وہ جہیز لے کے آئے گی. تو یعنی کہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا, ایک تو ویسی بری چیز ہے, اتنا بری رسم ہے, اور کہ مہر نہ دینا, اور پھر یہ کہ بیوی سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ جہیز دے کے آئے گی. جب کسی بھی معاشرے کے اندر سسٹم جو ہے یہ الٹا ہو جاتا ہے تو اس کے بڑے سنگین آپ دیکھیں نتائج ہوتے ہیں, اس کے کانسیکوینسز جو ہیں, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم بھگتتے ہیں, نہ صرف ہم بھگتتے ہیں بلکہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ بھی بھگتتی ہیں. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا, and whoever cannot afford to marry a free believing women, let them marry their believing slave girls, and Allah knows best your faith. You are from one another, so marry them with the permission of their owners and give them their meher in an equitable just manner. تو یہاں پہ جو ہے یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو جو ہے تم ایک عام عورت سے شادی نہیں کر سکتے, آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتے, تو ایک غلام یعنی کہ کنیز سے تم شادی کر لو. اور کنیز کو بھی حقیر, جس طرح سے قرآن ان کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس کو بھی تم مہر دو, اس کو حقیر مت سمجھو, وہ بھی تمہاری جیسا ہی ایک انسان ہے, اللہ کی نظر میں تو سب برابر ہیں. اس کے ساتھ بھی جب تم نکاح کرو تو اس کو بھی مہر دو, یعنی یہ کنیز جو ہے, غلام بھی جو ہے, اس کی بھی اتنی پوزیشن ہے کہ اس کو بھی تم مہر دو. اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ جو ہیں جو کنیزیں جن سے تم شادی کرتے وہ پاک دامن ہونی چاہیے, اور وہ تم یہ مستی نکالنے کے لیے نہیں ان سے نکاح کرو, یا کہ ان کے ساتھ ایک چھپی یاری کر لو. یہ کہتے ہیں نا لو کمپینین, سیکرٹ لو کمپینین, یہ مت کرو کہ نہ مستی نکالو نہ چھپی یاری. ان کو جو کہتے ہیں گھر بسانے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرو. تو یہ جو ہے جو قرآن دیکھیں. اور کنیز کے لیے جو ایک ہے, چونکہ کنیز ایک سوسائٹی کے اندر, اب تو الحمدللہ یہ کنیز اور غلاموں کا سسٹم ختم ہو گیا, دس از اے گریٹ بلیسنگ ان فیکٹ. مگر یہ کنیز جو تھی یہ چونکہ حفاظت میں نہیں ہوتی تھی, کسی خاندان کی حفاظت میں نہیں ہوتی تھی, اس لیے اس کی سزا جو ہے وہ بھی آدھی ہے ایز کمپیئر ٹو موسلات. ایک عورت جو کہ آزاد عورت ہو, اس کے مقابلے میں کنیز کی جو سزا ہے فار اینی کرائم جو وہ کرتی ہے اس کا وہ جو ہے آدھی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آزاد عورت. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. Allah wants to explain to you and guide you by the example of those before you and turn to you in mercy. Allah is all knowing and wise. تو اللہ کیا کہتا ہے, اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہیں یہ بیان کرے تمہارے واسطے, اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ پہ اور تمہیں معاف بھی کرے. تو یہ جو نکاح جو ہے نا, یہ ہمیشہ جو ایک راستہ رہا ہے, دس از بین دا کہتے ہیں نا سیدھا راستہ یا ایک راستہ رہا ہے. ہم آج کل کی سوسائٹی کے لیے دیکھتے ہیں یہ ویسٹ سے آنا شروع ہوا ہے, اب
ایسٹ کے اندر بھی اس کا بھی بہت ہے لیونگ ٹوگیدر، یعنی کہ شوہر ایک مرد اور ایک عورت ساتھ رہتے ہیں نکاح کیے بغیر. یہ بڑا ریسنٹ فنامنا ہے، خیر اتنا ریسنٹ بھی نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، مگر یہ کہ جو فنامنا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ استحصال کس کا ہوتا ہے؟ دا شارٹ اینڈ آف دا اسٹک جس کو ایوری ٹائم یہ ملتی ہے عورت کو، اس کا سب سے زیادہ استحصال ہوتا ہے، بیکاز وہ کمپلیٹلی اس ریلیشن کے اندر غیر محفوظ ہوتی ہے. ہی ہیز نو رائٹ اور کمپلیٹلی غیر. تو جب یہ ادارہ آف شادی کا جو ہے یہ اس کو آپ اگر قائم کریں تو سوسائٹی معاشرے کے اندر وہ ایک اسٹرینتھ آتی ہے، اور اگر آپ اس ادارے کو کمزور کر دیں یا اس کو مٹا دیں تو اس سے سب سے بڑا جو اس کا جو لوز جو جس کو اس سے نقصان ہوتا ہے، اس جو استحصال ہوتا ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے، بیکاز ان کے لیے ایک عدم تحفظ ہو جاتا ہے اور وہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں. اینڈ یہ پورا ارینجمنٹ جو ہے ان کے لیے بہت ہی ڈیٹرمنٹل ہوتا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. Allah wants to turn to you in mercy, whereas those who follow their own lust want you to drift away drift far away with a tremendous deviation. تو اللہ تعالیٰ یہاں کا کیا بتاتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں وہ اپنی رحمت سے متوجہ ہو، اور جو لوگ جو پہلے لوگ گزرے یعنی کہ تم جو ہو ان کی جو حوث ہے اس کی پر نہ چلو، ورنہ اگر تم حوث پہ چلو گے تو وہ تو تمہیں ایک بہت دور بھٹکا کے لے جائے گا. وہ ایسا راستہ ہے جو تمہیں بہت دور بھٹکا کے لے جائے گا. دیکھیے کبھی کبھی یہ جو ایک اور مرد اور عورت کا جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے آؤٹ سائڈ میرج، یہ اوبیسلی عارضی ہوتا ہے. اس میں یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مزہ نہیں ہوتا. اٹ از سم تھنگ وچ از آف پلیجر جب اتنے لوگ کرتے ہیں. مگر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کا مزہ تو بہت ہی ٹیمپریری ہوتا ہے، ایک بڑا عارضی مزہ ہوتا ہے، مگر اس کے نقصان جو ہوتے ہیں وہ زندگی بھر چلتے ہیں. نہ صرف زندگی بھر چلتے ہیں بلکہ وہ آخرت تک جاتے ہیں. تو اس کے نقصان جو ہیں بہت زیادہ ہیں، فائدہ جو ہے اس کا تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. تو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اس قانون کی، یعنی کہ نکاح کے قانون کی، وہ تو پھر جو ہے نا وہ تعصب میں فور جو جتنی بھی اب تک روایتیں ہیں پڑھی نہیں، اور جیسے لوگ صحیح لوگ جو چلتے آئے ہیں اس سے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. Allah wants to lighten your burden, for man has been created weak. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، خاص طور پہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے جو بوجھ ہیں ان کو ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے. جس دن ہم یہ ریئلائز کر لیں گے نا، یہ ریئلائز کر لیں گے کہ ہم کمزور ہیں، تو پھر ہم اس زندگی کو اپنا ایک ریسلنگ میچ نہیں بنا لیں گے. وہ میں آپ کو لاسٹ میں ایک آیت بتائی تھی نا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. یہ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ انگرینڈ ان پیپل از دا لو فار ویمن. تو کہتے ہیں نا کہ مرد اور گھوڑا جو ہے بوڑھے نہیں ہوتے، اور وہ میں تو یہ بھی اس کو ایڈ کرتا ہوں کہ گھوڑا شاید بوڑھا ہو جاتا ہے، مرد تو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کسی بھی عمر کا ہو وہ دیکھیں بوڑھا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کو جو ہے زندگی کے اندر اس کو ایک ریسلنگ میچ نہ بنائیں. آپ زیادہ قریب جائیں گے عورتوں کے، دے ول بی اے ٹیمپٹیشن، اور یہ آزمائش ہوتی ہے. اور ایک پوائنٹ آتا ہے ممکن نہیں ہے اس کے بعد انسان ریزسٹ کر سکے. یو ریچ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. ہم یہاں پہ تو خیر میں مردوں سے ہی وہ کر رہا ہوں، وی آل نو آور اون ویکنیسز. تو ہم اس کو کوشش، اور اسلام یہی کہتا ہے کہ بھئی یہ زیادہ آپ عورتوں کے ساتھ مکس اپ ہوں گے، یو ول ریچ اے پوائنٹ، اور اس کے بعد جو ہے نا ریٹرن ممکن نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نا ہم اگر پیٹرول کو اور آگ کو کمپلیٹ ساتھ رکھ دیں اور پھر شکایت کریں کہ یہ آگ کیوں لگ گئی، دونوں چیزوں کو ساتھ رکھیں، اس کے بعد پھر آگ بجھانے کی فائر فائٹنگ شروع کر دیں اور اپنا پورا اس پہ زور لگا لیں. تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آگ لگے ہی نہیں. کیپ دیم سیپریٹ. جو ایک ہے اس کے اندر جو سیپریشن وہ ضروری ہے، اینڈ دیٹ از دیئر بیکاز ایک دفعہ آگ لگ جاتی ہے تو پھر تو ہر چیز کو وہ جلا دیتی ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو افسوس ہوتا ہے اس کے اوپر. تو یہ اپنی حدوں کو سمجھیں، اپنی کمزوریوں کو بھی سمجھیں. آئی مین یہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے، تو وہ جو اپنی ہماری کمزوری ہے اس کو سمجھیں کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے حدیں مقرر کی ہیں، اس کے نیچے اس حدوں کے قریب نہ جائیں. قرآن یہ نہیں کہتا زنا مت کرو، قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ. قریب جاؤ گے تو پاؤں ضرور تمہارا جو ہے نا پاؤں پھسلے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. O you who believe, do not devour
devour one another's possession wrongfully, except it to be a trade by mutual consent, nor kill yourselves. Surely Allah is merciful to you. تو یہاں پہ امانت داری کی جو بات ہوتی ہے فائنینشیل، خاص طور پہ مالی ٹرانزیکشن کے لیے، ان کو یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہو اور لوگوں کا جو ناجائز طور پہ جو مال ہے اس کو مت کھاؤ انلیس کہ کوئی باہمی سودا ہو یا رضامندی ہو. بیکاز اس سے انسان، اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو تم اپنی تباہی جو ہے خود اپنے اوپر لے کے آ رہے ہو. آپ دیکھیں جن معاشروں کے اندر یہ فائنینشیل انٹیگریٹی نہیں ہوتی نا، لوگ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے ان معاملوں میں، وہاں پہ بالکل اعتماد ختم ہو جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، بزنس کے اندر، کاروباری تعلقات کے اندر، اور ایک بالکل فساد ہو جاتا ہے جہاں پہ. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بھی قرآن بہت ہی امپورٹنٹ یہ آپ کو بار بار بتائے گا کہ جو یہ جو آپ کا جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، اس میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, and whoever does that in aggression and injustice, then we will drive him into fire, and that is easy for Allah. تو اللہ نے اس کی سزا بھی رکھ دی ہے کہ جو ناجائز کسی کا مال کو کھاتا ہے، کسی کے مال کو کسی بدعنوانی کی وجہ سے یا جبر کی وجہ سے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو پھر جو دھکیل کے نا آگ کے اندر ڈال دے گا. ان تجتنبوا کبائر, if you avoid major sins which you are forbidden, we will remove from you the lesser sins and admit you to an honorable place. تو یہ کتنی خوبصورت آیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ چونکہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہی از آور بیسٹ وشر، تو وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم برے کام اس لیے مت کرو کہ برے کام جو ہیں وہ تمہیں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم جو ہے بڑے بڑے گناہ ان سے بچتے رہو، تو جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اچھا، بڑے گناہ کیا ہیں وہ بھی قرآن بار بار ہمیں بتاتا ہی رہتا ہے کہ بڑے گناہ کیا ہیں. ہم اس کو ابھی جہاں تو سمجھ تو نہیں کروں گا، بٹ جب بھی آئے گا میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. یہ کہ کبھی کبھی چھوٹے گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں. اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہ ایک گناہ کا میں کام کر رہا ہوں اور وہ پھر اس کو ریپیٹڈلی کرتا رہے اور اللہ سے توبہ نہ کرے، تو وہ ایک چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا بن جاتا ہے. مگر جو بڑے گناہ ہیں، جو بہت ہی بڑے گناہ ہیں، ایک تو اللہ کے حقوق ہیں، شرک ہے، آگے جا کے ہم ایک دو آیتیں اس پہ دیکھیں گے، ماں باپ کے حقوق ہیں، باقی لوگوں کے حقوق ہیں، اور یہ کہ اس کی خلاف ورزی کرنا، ہمارے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں ان کا، جس سے کہ ہماری خاندانوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، جیسے زنا ہے یا غیبت ہے یا چوری ہے، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے کہ خاندانی زندگی جو ہے اور اس کا سکون ختم ہوتا ہے. یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ میجر سینس کے اندر آتے ہیں، اور اگر یہ کوئی کرتا ہے یہ، تو اس کے لیے اللہ سے توبہ کرنا جو ہے لازم ہے. بٹ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیے اور چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم نے جو نیکیاں کی ہوں گی اس کے عوض جو ہے ان کو معاف بھی کر سکتا ہے. And do not hanker for the bounties which Allah has bestowed more abundantly on some of you than the others. For men is a share for what they have earned, and for women is a share for what they have earned. And ask Allah of His bounties. Indeed, Allah is ever knowing of all things. So یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم جو ہے نا حسد مت کرو. Don't be envious of people. ہم دیکھتے ہیں لوگ ہم سے بہت بہتر ہیں، ہر چیز کے اندر بہتر ہیں، یا مال و دولت میں یا حسن میں یا جو بھی چیزیں. تو نصیحت یہ ہے کہ بھائی کسی کے لیے تم گرج مت رکھو، کینہ مت رکھو. لوگوں کی چیزیں دیکھ کے حسد کرنا، اس سے کلاس اسٹرگل ہوتی ہے، اس سے ایک انہیلدی کمپٹیشن، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک تنازع ہوتا ہے. اور اگر ہمیں وہ چیزیں بہت ہی وہ لگتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کرو. وہ اگر جو اللہ تعالیٰ کسی اور کو فضل دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے. And for everyone we have appointed an heir of what his parents and the near relatives leave behind, and for those to whom you have tied your pledge, give them their share. Surely Allah is witness over all things. So یہ وراثت کا یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ریپیٹ کر رہا ہے. جو ہم نے کل وراثت کے اتنے سارے قانون پڑھے تھے کہ ہر شخص کے لیے ہم نے ایک وارث مقرر کیا ہے. یہ آیت اسی سے شروع ہوتی ہے کہ ہر شخص کے لیے ہم نے ایک وارث مقرر کیا ہے. تو یہ جو ہے کہ یہ وراثت جو ہے اس کی تقسیم کرنا، وہ تو اس کا قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی دیا. وہ آیت نمبر 11-12 جو ہم نے کل کی تھی. اور اس کی ضرورت تو یہی ہے کہ انہی جو ورثاء کا دیا ہوا ہے اور جو شیئر دیا ہوا ہے ان کو جو ہے اسی حساب سے دیا جائے. اور وراثت جو ہے وہ دوستی کے حساب سے نہیں بڑھتی، یا بھائی چارے کے یا کسی کی ضرورت کے حساب سے نہیں بڑھتی، بلکہ وہ بڑھتی ہے جو کہ اللہ نے قانون فکس کر دیا وراثت کا، اسی حساب سے بڑھتی ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس میں وراثت کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ہمیں اپنی منطق زیادہ اس پہ لگانے کی ضرورت نہیں، مگر یہ کہ اگر ہم وراثت جو ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کے حساب سے تقسیم نہیں کرتے تو یہ بھی کبائر یعنی کہ بڑے گناہوں کے اندر شامل ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض مین آر اے پروٹیکٹر اینڈ مینٹینر آف وومن. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور اس کو سمجھنا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ عورتوں کو مارنے کی بھی بات آتی ہے. تو پہلے ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی، اللہ نے کہا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، قوام ہیں. ہاں، اس واسطے کہ وہ ایک دوسرے پر یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلہ بھی دی ہے، اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. قوام جو ورڈ آتا ہے نا، قوام کا اگر آپ لٹرل میننگ دیکھیں تو یہ کون ہوتا ہے؟ قوام وہ ہوتا ہے جو انتظام کو سنبھالے، جو انتظام سنبھالتا ہے، جو رسپانسبلٹی لے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک شوہر کے اندر لازم ہے ہونی. یہ ہم عام مرد کی بات نہیں کر رہے، یہ مرد ایز اے شوہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے لیے مالی مینٹیننس کی ذمہ داری ہے، اس کی فزیکل تحفظ کی ذمہ داری ہے، اس کی اخلاق کی ذمہ داری، یہ تمام چیزیں. اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی فیملی کے اندر ایک شوہر کا جو رول ہوتا ہے نا، وہ کتنا اس کو نکلنا ہوتا ہے، جد و جہد کرنی ہوتی ہے. ہی ہیز ٹو برنگ دا فوڈ ٹو دا ٹیبل. اس کو یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ کل کو کیا کریں، بچے ہیں، ان کی پڑھائی ہے، یہ تمام چیزیں، ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ٹریمنڈس ہوتی ہیں. اور کسی بھی گھر کے اندر، ہم کسی بزنس کے اندر بھی ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بزنس کوئی چلے اچھا اور اس کے سربراہ دو ہوں. ایک ہی سربراہ ہوتا ہے بزنس میں، دیٹس دا اسٹینڈرڈ رول. کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ ایفیشینٹلی کام نہیں کر سکتی اگر اس کے دو سربراہ ہوں. تو جب ایک میاں اور بیوی کی بات ہوتی ہے، اس تعلق کے اندر جو شوہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اپر ہینڈ دیا ہے. اور یہ بھی چیز اللہ نے بتا دی کہ دیکھیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کچھ نیچرل کوالٹیز، کچھ صلاحیتیں ہیں. اب آپ فزیکل طاقت دیکھیں ایک مرد کی، مطلب مرد جو ہے وہ 80 سال کا بھی ہو جاتا ہے، اس کی جو طاقت ہے عورت کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہوتی ہے. اسپورٹس میں دیکھ لیں، اگر ٹینس آپ دیکھیں تو جو مین 100 ہے، جو اس کا جو رینکنگ 100 اور 110 ہے، وہ آرام سے ہرا دیتا ہے نمبر 1 عورت کو. تو یہ تو فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ان کے اندر بھی پر دیا ہوا ہے. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ عزت دے رہا ہے یا زیادہ فضیلت دے رہا ہے. ایز ہیومن بینگ دونوں برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. مگر یہ جب ان کا رتبہ یہ چینج ہوتا ہے ریلیشن شپ کے اندر کہ ایک مرد جو ہے وہ ایک شوہر بن جاتا ہے، تو اس کی جو ہے اس کے اندر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایڈیشنل ایک پوزیشن بھی دی ہوئی ہے اور اس کو ایک ذمہ داری بھی دی ہوئی ہے، اور اس کو جیسے میں نے کہا وہ فراہم بھی کرتا ہے. اور وہ یہ بھی ایکچولی اس کو جو اخلاق ہے اس کی بیوی کا، اس کے لیے بھی وہ رسپانسبل شوہر ہی ہوتا ہے. بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے میاں کا جو اخلاق تھا وہ خراب کیوں تھا، مگر میاں سے یہ سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ اس میاں سے بھی سوال کرے گا اگر بیوی کا اخلاق اچھا نہیں ہے. As for these women from whom you fear rebellion, admonish them, then leave them alone in the bed and then hit them lightly. تو یہ جو ورڈ یہاں پہ نشوز آتا ہے کہ اگر تم ان عورتوں سے، جن عورتوں سے تم سرکشی کا خطرہ رکھتے ہو، تو انہیں پہلے سمجھاؤ، پھر ان کی سونے کی جگہ کو الگ کرو اور پھر ان کو تم ہلکے سے مارو. تو یہ نشوز جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. کہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ بیوی کو ذرا میں ایک احترام ہونا چاہیے. سپوز کسی کی بیوی ہے، اس میں احترام کیا، وہ تو بڑی اگریسو ہے، وہ تشدد کرتی ہے اپنے میاں کی، وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے. تو ہم میاں کے پاس کیا آپشن ہے؟ پہلا آپشن وائز، کہ وہ جو ہے سافٹلی نرمی سے کہتے ہیں نا پولائٹلی جینٹلی نصیحت کرے، اس کو سمجھائے بیوی کو، پہلا آپشن. اچھا پھر یہ نہیں ہوا تو لیو دیم الون. تم یہ نہیں کہا کہ تم ان کو کمرے سے نکال دو، یہ کہا کہ تم کمرے سے چلے جاؤ، اس کو اپنے کمرے میں چھوڑ دو، اب تم اپنے کمرے میں اس کمرے میں سے چلے جاؤ. تو اگر عورت کے اندر ذرا بھی محبت ہوگی، ذرا بھی لحاظ ہوگا، ذرا بھی عزت ہوگی، تو اس کو یہ اشارہ اس کے لیے کافی ہے. مگر سپوز وہ اشارہ یہ بھی نہیں لیتی، پھر بھی بغاوت پہ، ایگریشن پہ اور بدتمیزی پہ تلی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ اپنے گھر کو بچائیں، خاندان کو بچائیں. ایک شاک 3 ٹریٹمنٹ ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اس کو مارو مگر ایک مسواک سے، یہ نہیں کہ جینٹلی ویری لائٹلی اس کو کرو. تو اس کی اجازت ہے. بٹ کسی چیز کی اجازت ہونا اور ایک ایکسٹریم میجر لینا، یہ دو اپوزٹ چیزیں. دس از جسٹ ون آف دا ٹول ان آر ٹول کٹ.
ہم دیکھتے ہیں نا ہماری ٹول کٹ کے اندر ہتھوڑا بھی ہوگا اور اسکرو ڈرائیور بھی ہوگا اور ایک برش بھی ہوگا. تو یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی چیز ہے کہ ہم جو ہے مکھی مارنے کے لیے ہتھوڑا تو نہیں استعمال کرتے نا, مکھی مارنے کے لیے جو اور کوئی چیز ہوگی وہ استعمال کریں گے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایکسٹریم میجر جو ہے وہ الگ چیز ہے, ٹول ہونا الگ چیز ہے. تو کوئی سمجھدار آدمی جو ہے وہ ایسا یوز نہیں کرے گا کسی چیز کے لیے. یہ تو دس از لائک ہیونگ این ایٹم بام. اب پاکستان کے پاس بھی ایٹم بام ہے, کیا ہر روز جا کے ہم اس کو پھاڑتے رہتے ہیں؟ اور کہ ذرا بھی کسی کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم نے کہا یار ایک بم پھاڑ دیتے ہیں یہاں جا کے, ایسی بات تو نہیں. اس کو استعمال اونلی ونس آپ کہتے ہیں کہ ہم کبھی ایک اگر جس کو کہتے ہیں نا میٹر آف سروائیول ہوگا تو یوز کرنا. اس کو بھی ہم چھوڑ دیں. یہ میں تو مانتا ہوں کہ دنیا میں عورتوں کی بہت پٹائی ہوتی ہے, بہت بیچاری جو ہے بیچاری ان کو مارا جاتا ہے. مگر وہ مارا کیوں جاتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں مارا جاتا کہ اسلام کہہ رہا ہے, وہ اس لیے نہیں وہ اس لیے مارا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر, مردوں کے اندر غصہ ہے. وہ اسلام کے اوپر وہ اصلاح کے لیے نہیں ان کو مارتے, وہ تو اس لیے مارتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے یا منشیات کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کا غصہ ان کنٹرولڈ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ان کو مرد مارتے ہیں, جس از اے ایکسٹریم میجر. مگر یہ کوئی ان کی اصلاح کے لیے یہ کرنا, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی نہیں, کبھی ہاتھ اٹھانے کی تو بات بھی نہیں. وہ تو بہت ہی یعنی کہ جینٹل اور پولائٹ تھے ان کو. تو اس کو عورت کو مارنا جو ہے وہ کوئی وٹامن نہیں ہے. دس شوڈ بی ٹیکن از اے لائف سیونگ ڈرگ, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں ونس ان اے وائل, یہ اس کے اندر کہ بہت حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں اور انسان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو. And if you fear a break between the two, appoint an arbitrator from your family and an arbitrator from her family. And if they both desire correction, Allah will bring about harmony between them. Surely as Allah is ever knowing, ever aware. تو قرآن یہ بھی نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مفاہمت چاہتے ہو, ریکنسیلیشن چاہتے ہو, تو اس کے لیے کورٹ وغیرہ میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے ایک منصف اپوائنٹ کر دو, ایک آربیٹریٹر اپوائنٹ کر دو, ایک اپنی طرف سے اپنے خاندان میں اور ایک تمہاری بیوی جو ہے اس کے خاندان سے, تاکہ یہ جو تنازع ہے بٹوین اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف اس کو جو ہے اس کا کوئی حل نکلے. اور یہ کہ یعنی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیے جب ایک خاندان کے اندر ایک میاں اور بیوی کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے اور کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, اس میں انسان کی ایگو بھی کبھی کبھی پلے کر رہی ہوتی ہے, رائٹ. آپ کی انا ہوتی ہے, آپ کئی دفعہ ہٹ درمی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ غلط ہیں, بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹیپ بیک, بیکاز اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں میں نے غلطی کی. اس سچویشن میں سب سے اچھی پسندیدہ بات یہی ہے کہ کوئی ایک آپ جو ہے منصف ایک آربیٹریٹر کو اپوائنٹ کر دیں اور وہ مسالمت کرا دے, وہ آربیٹریشن میں مدد کر دے. اینڈ ورشپ اللہ and do not ascribe any partner to him, and do good to your parents and the near kins and the orphans and the needy and the neighbors who are your kin and the neighbors who are not your kin. تو یہ تمام چیزیں جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو پازیٹیو کنسٹرکٹیو کام ہیں وہ یہاں بتائے گئے. تو اینڈ کمپینینز ان دا جرنی اینڈ ٹریولرز اینڈ واٹ یور رائٹ ہینڈ possesses, surely Allah does not love the conceited and the boastful. تو یہاں پہ یہ تعمیری چیزیں بتائی گئی. پہلی چیز یہ کہ بھائی شرک مت کرنا, stay clear from شرک, اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ ٹھہرانا, بیکاز شرک جو ہے نا اس سے انسان کا بہت استحصال ہوتا ہے. دنیا کے اندر جو ایکسپلائٹیڈ دین جو ہے نا, دین ہیز بین یوز ٹو, لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے دین کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ہم سب کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے اللہ کے ساتھ ہے. ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی پوپ کی ضرورت نہیں ہے, پادری کی, کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹلی اللہ سے وہی بات کر سکتے ہیں جو کوئی اور کر سکتا ہے. تو یہ ایک تو چیز ہے. دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہے جو سب سے زیادہ جو ہائی پوزیشن ہے وہ حقوق العباد کی ہے, اور اس کے اندر سب سے زیادہ ہائی اسٹینڈنگ جو ہے وہ ماں باپ کی ہے, کہ ماں باپ کو برداشت نہیں کرنا. برداشت نہیں کر, قرآن یہ نہیں کہتا ان کو برداشت کرو, قرآن کہتا ہے کہ ان کا خیال کرو. there is a lot of difference between tolerating and caring. ٹالریٹ کرنا, کبھی چیزیں بری لگتی ہیں پھر بھی آدمی ٹالریٹ کرتا ہے. کسی کا خیال کرنے میں ایک بڑی پازیٹیونیس ہوتی ہے, یعنی کہ کیئر کرنا اس کے اندر. تو یہ ایک صحابی نے جو پوچھا تھا کہ وہ میسنجر کہ میرے کیا حقوق ہیں, یعنی میرے باپ کے بچوں کے اوپر کیا حقوق ہیں, ایک صحابی نے پروفٹ سے پوچھا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو وہ تمہاری جنت نہیں ہے, تمہاری جہنم ہے.
ماں باپ کا اتنا درجہ ہے. اور ایک اور حدیث میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خوشنودی جو ہے اللہ کی وہ ہے اچھی رائے کی، باپ کی اچھی رائے کی، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ باپ کی ناراضگی ہے. تو یہ دو چیزیں، اتنا اونچا مقام ہے میری ماں باپ کا، ان کا خیال کرنے کا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے رائٹس آف دا ریلیٹیو ہیں، ان کے جو قریبی ہیں، یتیم ہیں، ضرورت مند ہیں، نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن یہاں پہ بار بار ہمیں وہ بتاتا ہے کہ ہم نہ صرف ہمسایوں کی بلکہ جو تمہارے ساتھ ساتھی ہیں جب تم ٹریول کرو، یعنی کہ تم اگر کہیں پہ جا رہے ہو، یعنی کہ بس میں بیٹھے ہوئے ہو یا جہاز میں بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تمہارا ہمسایہ ہی ہے، تو ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ اس کو ناگوار گزرے، اس کو ناگوار گزرے. یہاں تک جو ہے آپ یہ دیکھیں قرآن کتنی ڈیپتھ تک جاتا ہے کہ جو کمپینینز اور ان جرنی ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا ایسا رویہ نہ ہو کہ وہ ان کو ناگوار گزرے. Those who hoard up their wealth and enjoin upon people's stinginess and conceal what Allah has given them of His bounties, we have prepared for the disbelievers a humiliating punishment. تو یہ بخل اور جو miserliness ہوتا ہے یہ ہر چیز میں ہوتا ہے، یہ صرف پیسے میں نہیں ہوتا، علم میں بھی ہوتا ہے، مال و دولت میں بھی بخل لوگ کرتے ہیں، نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر دیتے، ٹائم بھی نہیں دیتے اللہ کی راہ میں. ویسے انٹرٹینمنٹ میں پورا دن کرکٹ کھیل لیں گے، دیکھ لیں گے، مگر یہ کہ اللہ کی راہ کے اندر کوئی ٹائم دینے کو تیار نہیں ہوتے. اب تو بخل اتنا ہوتا ہے کہ ایکسکلوسیو کلبز ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کلبز کے اندر بھی خاص لوگ جا سکتے ہیں. لوگ یہاں تک بخل کرتے ہیں، عورتیں وہ بخل ریسیپی میں بھی بخل کرتے ہیں کہ کوئی اگر ان کو اچھی ریسیپی پتہ ہے نا تو کوئی پوچھیں گے نہیں، کہیں گے نہیں بھائی یہ تو ہمارے گھر خاندانی سیکرٹ ہے. اس تک کے اندر انسان بخل کرتا ہے. And those who spend their wealth to be seen by people and do not believe in Allah or the last day, and he who takes the shaitan as a companion, what a dreadful companion shaitan will be for him. تو انسٹیڈ کہ وہ ڈھونڈیں لوگ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ ہی نے مال دیا ہے مگر اس کو دکھاوے میں شو آف کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یہ ایک ایکسٹریم کیس ہے، اسراف کرنا یا تبذیر کرنا، دکھاوے میں خرچ کرنا. یہ تمام چیزیں جو ہیں دیکھیے خرچ کرنے کے لیے یہ کوئی وہ نہیں کہ آپ اپنے آرام پہ نہ خرچ کریں، ڈیفینیٹلی اپنے آرام پہ خرچ کریں، خوبصورتی کے لیے خرچ کریں، کمفرٹ کے لیے خرچ کریں، مگر اسراف مت کریں. جہاں پہ ایک لمٹ ہے وہ یعنی اسراف ہے کہ ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی خرچ کریں. یہ بڑا اس کو سمجھنا کہ یہ قرآن ہمیں کوئی کنجوس نہیں بنا دیتا، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ضرور خرچ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اوروں کو بھی خرچ کرو، نمائش مت کرو. ایک پسندیدہ راستہ جو ہے نا ان بٹوین کا وہ کرو. And what harm would have come upon them if they believed in Allah in the last day and spent out of what Allah has provided for them? Allah is ever knowing of them. تو بس یہ قرآن بتاتا ہے کہ اس میں تو تمہارا کوئی وہی خرچ تو کرنا ہی ہے، خرچ نہیں کرو گے تو بھی چھوڑ کے جاؤ گے. ہم اپنی قبر میں تو لے کے جا نہیں سکتے جو یہاں بچا، اور یہاں پہ چاہے 1 روپیہ چھوڑ کے جائیں یا 100 کروڑ روپے چھوڑ کے جائیں، جو بھی چھوڑ کے جائیں گے وہ تو وہی ہے. تو یہ قرآن یہاں سمجھاتا ہے. Indeed Allah does not do injustice as much as a weight of a particle, while if there is a good deed he multiplies it and gives from himself a great reward. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو ذرا برابر بھی کسی کے حق کو نہیں رکھے گا، بلکہ جو شخص تھوڑی بھی نیکی کرتا ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اس کا بدلہ دیتا ہے، ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے. کوئی ناانصافی اللہ کے یہاں تو ہوتی نہیں ہے، اللہ تو جو ہم مستحق ہے اس سے زیادہ ہی دیتا ہے. So how will it be when we bring every nation we bring from every nation a witness and we bring you against these as a witness. تو یہاں پہ پروفٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا خیال کرتے ہو کہ جب ہر امت پہ گواہ جو ہے وہ بلایا جائے گا اور تم پر گواہ وہ لیں گے، نہیں کہ جو نبی ہیں وہ آ کے لوگوں پہ گواہی دیں گے. ہمارا تو کنسیپٹ ہے نا کہ ہم جب قیامت میں پہنچیں گے اور میدان حشر میں ہوں گے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہماری سفارش کریں گے، اور وہ جو ہے اسٹیٹ میں ہمیں نکلوا کے لائن توڑ کے آگے سے نکال کے وہ لے جائیں گے جنت کی طرف. بٹ یہ جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، آئی تھنک دے ول بی ان فار اے سرپرائز، بیکاز امید ان کی شفاعت کی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ ان کے اعمال کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ کہیں پروفٹ آ کے جو ہے ان کے اگینسٹ گواہی نہ دیں کہ دیکھو میں تو کتاب بھی چھوڑ کے گیا تھا، میں تو یہ بھی راستہ بھی بتا کے گیا تھا، اسلام بھی سکھا کے گیا تھا، میرا اپنا نہ تو انہوں نے میرا پیغام پڑھا، نہ پیغام سنا، نہ کسی کو پہنچایا، نہ اس پہ توجہ دی. That day those who disbelieved and disobeyed the messenger
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو آیت آتی ہے نا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، یہ جو the day those who disbelieved and disobeyed the messenger will wish that the earth would swallow them and they will not be able to conceal anything from Allah، کہ اس دن جن لوگوں کے جو جنہوں نے کفر، یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، کون وہ کو کافر کہاں جا رہا ہے؟ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی نہیں بات آ رہی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس کو یہاں پہ کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، ہو ریجیکٹڈ، جنہوں نے انکار کیا میسنجر کا۔ تو انکار کرنا اور ٹھکرانا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سنت ویل پریزروڈ ہے، اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز اور نتائج ہوتے ہیں، بیکاز پھر جو لوگ اس کو ٹھکراتے ہیں ان کی گروپنگ جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہی یہاں پہ ہوتی ہے، اور آپ سوچیں کہ کتنی شرمندگی ہوگی ان کو آخرت کے دن میں، وہ اتنی شرمندگی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کا کہ کہیں یہ جو زمین ہے اس میں ہم دھس جائیں۔ تو اب ہم یہاں آ کے انشاءاللہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تراویح میں سننے کے بعد آیت نمبر 43 سے پھر اس کا ابتدا کریں گے۔